اللہ کا ڈر اور خوف ہی اللہ کی رضا کی کنجی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ انسانوں کے لیے جو ہدایت رب کی طرف سے آتی ہے، جو اس ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، اس راستے کو اختیار کرتے ہیں جو شریعت اور دین نے بتایا، قرآن کا راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف ہی اللہ کی رضا کی کنجی ہے۔ ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار درجات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے، ڈرنے والوں کو جہنم سے نجات ملے گی، ڈرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ڈرنے والوں سے ان کا رب محبت کرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قبر، حشر، کہیں بھی کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے ولی اور دوست ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں نے جب مطالعہ کیا قرآن مجید کا تو ان آیات پہ غور کیا تو مجھے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے یہ کامیابی کی کنجی ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اور ہم کیسے اللہ سے ڈریں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک چھوٹی سی مسجد کی اس کے ایک امام صاحب تھے جن سے میں محبت کرتا تھا، ان کو پیار سے ہم بابا جی کہہ کر بلاتے تھے، تو میں بابا چراغ ان کو کہتے تھے، تو میں ایک دن بابا چراغ کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے کہا کہ بابا جی یہ اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے، ہم کیسے اللہ سے ڈریں؟ تو بابا جی ذرا مسکرائے اور اس کے بعد مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ تو کہا میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ تو کہنے لگے کس بات سے ڈرتے ہو؟ میری مار سے ڈرتے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں بابا جی آپ نے تو کبھی مجھے جھڑکا تک نہیں، تو آپ کی مار سے کیوں ڈرتا ہوں؟ بس مجھے یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی شفقت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، کہیں میری کسی حرکت کی وجہ سے آپ ناراض ہو کر روٹھ نہ جائیں اور میں آپ کی شفقت اور محبت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو بابا جی نے مجھے جو ہے وہ دلاسہ دیا اور کہا کہ بیٹا یہی ہے اللہ کی محبت، کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے ہماری ماں سے بھی بڑھ کر، 70 ماؤں سے بڑھ کر۔ اللہ کے ہم پر بے حد و حساب احسانات ہیں، انعامات ہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا الہ ہے، وہ ہمارا آقا ہے۔ وہ کریم آقا ہماری کسی حرکت کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو کر ہمیں نعمتوں سے محروم نہ کر دے اور ہم اس کی رحمت سے دور نہ پھینک دیے جائیں۔ یہی اللہ کا ڈر اور خوف، اس وجہ سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ بس میری سمجھ میں بات آ گئی کہ اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، سامعین محترم، اللہ کا ڈر اور خوف اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے بے حد و حساب محبت کرتا ہے، بن مانگے بے حد و حساب نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو نعمتوں کو چھین لیتا ہے، وہ ناراض ہو جائے تو اپنی رحمت سے انسان کو دور پھینک دیتا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کریں، کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے رب ناراض ہوتا ہو، اور رب کی رضا کی جستجو میں لگے رہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو سب سے بڑی چیز ہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک بزرگ اللہ والے سے میں نے ملاقات کی، تو جو ہے اختتام پہ رخصت ہوتے وقت انہوں نے مجھے ایک دعا دی۔ میں چاہتا ہوں ہم بھی دوسروں کو وہی دعا دیا کریں۔ کہنے لگے اللہ آپ سے راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی وآلہ صلو علیہ